أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. صدق اللہ تبارک و تعالی و صدق رسولہ النبی الکریم. درمیان دریا تخت بندم کر دئی، درمیان دریا تخت بندم کر دئی، باز می گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش. حضرات محترم، آج فروری 2023 کی 10 تاریخ ہے. 3 دن کے بعد 14 فروری آنے والی ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جن کا تعلق نہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے، نہ آپ کے جانثاروں کے طریقے سے ہے. لیکن ہمارے بہت سے بھائی غیر شعوری طور پر بے سمجھی میں وہ کام کر گزرتے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. 14 فروری کو یوم کو ویلنٹائن ڈے کے طور پر بہت سے لوگ مناتے ہیں. اس کی بھی ایک تاریخ ہے. مختصراً یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں. ایک مذہب ایسا بھی ہے کہ اس مذہب میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی دنیا ترک کر دیتے ہیں، لذات اور خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں. مرد اور عورت، مرد کو راہب اور عورت کو راہبہ کہا جاتا ہے. دوستو، جو ترک دنیا ہے، ترک لذات ہے، ترک خواہشات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر عائد نہیں کیا گیا، ان لوگوں نے خود اس کو اپنے اوپر مسلط کیا. اللہ نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. یعنی کہ ان لوگوں نے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا، لیکن وہ جیسا کہ اس کی رعایت کرنی چاہیے، حق ادا کرنا چاہیے، اس کا حق ادا نہ کر سکے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان فطرت سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، انسان فطرت سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور جو فطری جائز طریقے ہیں، جب اس کو بند کر دیا جائے گا تو انسان پھر چور دروازہ تلاش کرے گا، کھڑکی اور روشن دان سے چوری کرنے کا سوچے گا. پھر وہ تو ایسے ہی ہوا اور ہو بھی رہا ہے. بہت سے واقعات اور بہت سے معاملات آتے ہیں لوگوں کے سامنے، میڈیا میں بھی آتے ہیں، بعض دفعہ کیس بھی چلتا ہے. تو کسی زمانے میں بہت پہلے ویلنٹائن نام کا ایک شخص تھا جو کہ راہب تھا، اور اس عبادت خانے میں خواتین بھی رہا کرتی تھی جن کو راہبہ بولتے ہیں، جن کو آج کے زمانے میں نن کہتے ہیں. اتفاق سے کسی راہبہ سے اس کی نگاہ ٹکرا گئی، اس پر اس کا دل آ گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ مذہبی اعتبار سے اور اپنی حالات کے اعتبار سے کہ اس نے دنیا ترک کر دیا، لذات ترک کر دیا، عورت سے دور رہنا ہے، تو اس سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا، اپنی خواہش نہیں پوری کر سکتا تھا. اس نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے اس طرح سے کہ اگر فلاں تاریخ کو ہم اور تم ملاقات کریں گے تو اس پہ کوئی پکڑ اور گرفت نہیں ہوگی. اور اس نے ملاقات کر لیا، اس سے غلطی سرزد ہو گئی، آخرکار وہ راز فاش ہو گیا. پھر اس کو سزا دی گئی دونوں کو، اور دونوں کا سر قلم کر دیا گیا، پھانسی دی گئی. تو جو پھانسی دینے کی تاریخ ہے وہ 14 فروری ہے، وہ 14 فروری ہے. اب لوگوں نے کیا کر دیا بعد میں آہستہ آہستہ اس کو شہید عشق اور شہید محبت اور کیا کیا نام دے دیا. اب لوگوں نے اس نام سے باقاعدہ دن منانا شروع کر دیا، اس نام سے باقاعدہ دن منانا شروع کر دیا. نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں اور کون بہت سے بڑے بوڑھے بھی بعض دفعہ شریک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو پھول دیتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، عشق کا اظہار کرتے ہیں، وعدہ وعید کرتے ہیں. بعض ایسے بھی ہیں ناسمجھ یا دیوانے
جو کہ اپنے بدن پر نام لکھوا لیتے ہیں، گدوا لیتے ہیں، اور بعض ایسی خبریں بھی آئیں کہ بعض ایسے بھی ہیں کہ اپنی شرمگاہوں پر نام لکھوا لیتے ہیں، تختیاں لٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی شروعات اس طرح سے ہوئی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنی جو بھارت کی ریتی رواج ہے، جو رسم و رواج ہے، جو یہاں کا رہن سہن ہے، اس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہاں کی جو خواتین تھی معزز گھرانے کی، کبھی وہ اپنا چہرہ کھلا نہیں رکھتی تھی، اور اسلام میں تو پردہ ہے ہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ منچلوں نے اور ایسے لوگوں نے جو نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، انہوں نے بھی اس طریقے کو اپنانا شروع کر دیا، ظاہر سی بات ہے اس کا نہ تو اپنے یہاں کی ریت رواج سے کوئی تعلق ہے، کوئی نسبت ہے، نہ اپنے مذہب اور دھرم سے اس کا کوئی تعلق اور کوئی نسبت ہے۔ اور ہم تو ایسے نبی کی امتی ہیں جن کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، کانا شد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کواری باکرہ لڑکی سے بھی زیادہ حیا اور شرم والے تھے جو کہ اپنے خمار اور پردے میں ڈھکی ہوئی ہو۔ اتنی حیا اور شرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہمیں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو ہمیں بھی شرم اور حیا کے زیور کو، شرم اور حیا کو اپنا زیور بنانا پڑے گا، اپنا لباس بنانا پڑے گا، اپنے دل اور دماغ میں بسانا پڑے گا اگر ہم عاشق رسول ہیں تو، اور اس کو عام کرنا پڑے گا۔ اور یہ بعض دفعہ کیا سوچتے ہیں، چلو نگاہ پڑ گئی کوئی بات نہیں ہے، نہیں، یہ دیکھ ہی تو رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں، دیکھ ہی تو رہے ہیں۔ سن لو مسلمانوں، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من تأمل خلف امرأة ورأى ثيابها حتى تبين له حجم عظامها لم يرح رائحة الجنة۔ تم پھول دینے کی بات کرتے ہو، تم بوسو کنار کی بات کرتے ہو، تم ایک دوسرے کا نام اپنے بدن پہ گدوانے لکھوانے کی بات کرتے ہو۔ اللہ کے پیارے ارشاد فرماتے ہیں کہ من تأمل خلف امرأة، کہ جس نے کسی عورت کا پیچھا کیا اور اس کو دیکھا، اور کیا ورأى ثيابها، اور اس کے کپڑے کو دیکھا، حتی تبین له حجم عظامها، اس طرح سے دیکھا کہ اس خاتون، اس عورت کے بدن کے نشیب و فراز ظاہر ہو گئے۔ لیکن نگاہ اچانک ہوگی، آپ نے نیچے کر لیا، اور ایک نگاہ ڈالی، آپ نے پورا جغرافیہ ناپ لیا، پیمائش کر لی کہ بدن میں کہاں ابھار ہے، کہاں نیچ ہے، کہاں اونچ ہے۔ فرمایا سنو، آگے فرماتے اللہ کے بڑے حبیب، سن لو مسلمانوں، ہمارے نوجوانوں، کالج کے پڑھنے والوں، میں اس موضوع پر ہرگز نہ بیان کرتا، لیکن ایک کالج کے لڑکے نے مجھے توجہ دلائی آج کے 10-15 دن پہلے، لڑکوں کے تعلق سے میں اس نے کہا، اور اس سے زیادہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے تعلق سے کہا جو کالج میں پڑھنے جاتی ہیں۔ آگے اللہ کے بھائی ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں سن لو غور سے، فرماتے ہیں لم یرح رائحۃ الجنہ، تو جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ جنت کی یہ کیا ہے؟ یہ نگاہ ڈال کر کے غور سے دیکھنا اور گھورنے کی سزا ہے، دیکھنے اور گھورنے کی سزا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، بعض دفعہ لوگ بولتے نگاہ میں کیا، یہ تو جنت کی خوشبو نہیں پاؤ گے۔ اور کیوں ایسا ہے؟ نگاہ کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ نگاہ جو ہے وہ پڑتی ہے غیر محرم پر، نگاہ جو پڑتی ہے غیر محرم پر، وہ ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ نگاہ کیا ہے؟ ابلیس کی طرف سے زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ اور جب ابلیس کی طرف سے زہر میں بجھا ہوا تیر ہے تو جب ایک بار آپ نگاہ ڈالیں گے تو بار بار من چاہے گا آپ کا، آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے، آپ روک نہیں پائیں گے۔ اور بہت سے لوگ بعض دفعہ معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ میں یہ بھی عرض کر دوں، فتاوی کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لو، کھول کر کے دیکھ لو،
کہ کسی پیر سے، ولی سے، بزرگ سے، مرشد سے، کتنا بڑا بھی کوئی بزرگ تو نہ ہو، بھیا اجنبیہ عورتیں مسافہ نہیں کر سکتی ہیں، سلام نہیں کر سکتی ہیں، ان سے تبرک حاصل کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں کو اپنے سروں پر نہیں رکھا سکتی ہے۔ ایسے کو کیا کہا فتاوی کی کتابوں میں، کیا کہا گیا ہے؟ ایسے شخص کو جو ایسا کرتا ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا فقیر ہو، آپ اس کو کتنا بڑا ولی اور ملک کے لوگ سمجھ رہے ہو، اس کو فاسق مولن کہا گیا ہے۔ فاسق مولن یعنی ایسا فاسق کہ جس کا فسق ظاہر ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے حبیب کی زندگی پڑھو تو معلوم پڑے گا۔ خواتین آتی تھی، صحابیات آتی تھی بیعت کے لیے، آپ نے ہمیشہ ان کو پردے کی اوٹ سے بیعت کیا ہے، کبھی کسی سے ہاتھ نہیں ملایا ہے، کبھی کسی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا ہے بیعت کے لیے۔ تو ایک حوالہ دے دو، اگر کوئی حوالہ آپ کے پاس ہو تو ہمارے بھائی بعض دفعہ غفلت میں ارے بڑے پہنچے ہوئے فقیر ہیں، ان کا ہاتھ رکھا لو سر پہ۔ ارے واقعات دیکھو ایسے فقیروں اور ملنگوں کے، واقعات دیکھو، ان کی زندگی دیکھو، گندگیوں سے پر ہوتی ہے زندگی ان کی، اسی لیے فتاوی کی کتابوں میں ایسے لوگوں کو فاسق مولن کہا گیا ہے۔ بالکل ناجائز حرام ہے۔ آپ کے گھر کا قریبی ہو، آپ اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہو اس کو، اپنا سرپرست سمجھتے ہو اس کو، اپنا ولی سمجھتے ہو اس کو، پھر بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو اب یہاں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں یہ غور کریں اور سوچیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اب تک کسی بھی نیک شخص نے جو اللہ والا ہو، جو مسائل سے واقف ہو، جو علماء کی صحبت میں رہتا ہو، کبھی اس نے کسی بھی اجنبی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، نہ تو بیعت کے لیے اور نہ تو برکت دینے کے لیے، نہ تو فیض پہنچانے کے لیے۔ تو ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ کیسے ہی ہاتھ ملا سکتی ہیں، کیسے انہیں پھول پیش کر سکتی ہیں؟ اور یہ تو ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنین سے کہا گیا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کو تھامے رہو۔ میں تھامے رہو اس لیے بولتا ہوں کہ بعض مفسرین نے تھامنا ترجمہ کیا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ تھامنا۔ تھامنا کسے کہتے ہیں؟ ایک تو آپ بکری کو رسی سے پکڑ لیا، وہ کھڑی ہے بیچاری، میں نے کر رہی ہے۔ ایک ہے بھاگتا ہوا موٹا مشتنڈا ساڑ ہے، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، آپ اپنی طرف کھینچ رہے ہو، اس کو تھامنا بولتے ہیں۔ یعنی شہوت کو کنٹرول کرنا، پوری طاقت کے ساتھ کنٹرول کرنا۔ یہ جہاں مردوں کے لیے ہے، اسی کے بعد والی جو آیت ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے میرے محبوب آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کو تھامے رکھیں۔ یہ نگاہوں کو نیچی رکھنا کتنی بڑی ادا ہے، یہ کتنی بڑی ادا ہے، اللہ کو کتنی پسند ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 25 کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب مصر سے نکلتے ہیں اور جب مدین پہنچتے ہیں، آپ کی ملاقات وہاں دو لڑکیوں سے ہوتی ہے، اور لڑکیوں کے آپ بکرے وغیرہ کو پانی پلا دیتے ہیں، پھر آپ ایک درخت کے نیچے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی یہاں مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے، بہرحال جو تو بھلائی مجھ پر نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، مستحق ہوں۔ وہ لڑکی اپنے گھر جاتی ہے، کس کی بیٹی ہوتی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہوتی ہے، اپنے ابا کو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بتاتی ہے، واقعہ کہ انہوں نے ایسے کیا۔ آپ بولتے جاؤ ان کو برا کھلاؤ۔ قرآن کہتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آئی آپ کو بلانے کے لیے۔ قرآن نے اس بیٹی کی ادا کو، ہماری بیٹیوں سن لو غور سے، ہمارے بہنوں سن لو غور سے، اور اس وہ بیٹی جو کہ پردے کے ساتھ آ رہی ہے، حجاب میں آ رہی ہے، سمٹتے ہوئے لرزتے ہوئے چل رہی ہے، شرماتے ہوئے چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بیٹی کی ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے اللہ نے اس کو قرآن کی آیت کا ٹکڑا بنا کر کے اتار دیا، جو صبح قیامت تک پڑھا جائے گا اور ہماری بیٹیوں کے نمونہ بھی ہوگا۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، جو کہ چل رہی تھی حیا کے ساتھ۔ کیسے چل رہی تھی؟ حیا کے ساتھ
ساتھ چل رہی تھی، شرم کے ساتھ چل رہی تھی، تو حیا نگاہوں کو نیچی رکھنا اور حیا کے ساتھ چلنا، شرم کے ساتھ چلنا، لجاتے ہوئے چلنا، لرزتے ہوئے چلنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ مطلب کیا ہے؟ جس طرح مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی خواہشات کو اور اپنی شہوات کو، اپنے نفس کو ایسے کنٹرول کریں جس طرح بھاگتے ہوئے اجڑ اور بگڑے ہوئے سار کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یہی ذمہ داری ہماری بہنوں کی بنتی ہے، ہماری بیٹیوں کی بنتی ہے کہ اپنی خواہش کو، اپنی شہوت کو اس طرح کنٹرول کرے جیسے مردوں کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بعض دفعہ ہماری بیٹیاں غفلت کا شکار ہوتی ہے، یہ حضرت امام عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لَتَغُضَّنَّ أَبْصَارَكُمْ، کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اے میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ وَلَتَحْفَظَنَّ فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَلَتَكْشِفَنَّ وُجُوهَكُمْ، اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے رکھو۔ تو ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ بہنیں جو جاتی ہے پڑھنے کے لیے، چاہے کالج ہو، چاہے کوچنگ کلاس ہو یا اور کوئی جگہ ہو جہاں ان کو جانا پڑتا ہے، ان کو اس بات کا لوگوں کو یقین دلانا ہے کہ ہم ایسی بیٹیاں نہیں ہیں، ہم ایسی بیٹیاں نہیں ہیں، ہم حوا کی بیٹیاں ہیں، ہم فاطمہ کا نام لینے والی ہیں، ہم حضرت خدیجہ کا نام لینے والی ہیں، ہم حضرت عائشہ کا نام لینے والی ہیں، ہم حضرت آسیہ کا نام لینے والی ہیں، ہم حضرت مریم کی عفت اور پاک دامنی کو اپنانے والی ہیں۔ لہذا ہم نہ کسی سے ہاتھ ملائیں گے، نہ کسی کا پھول دیں گے، نہ کسی کا پھول قبول کریں گے، نہ کسی کا نام لکھیں گے، نہ کسی کو نام لکھوائیں گے۔ یہ ہماری بیٹیوں کی ذمہ داری ہے اور ہمارے نوجوانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اس بات کا لوگوں کے سامنے اس بات یقین دلائے کہ ہم اللہ کے رسول کے نام لیوا ہیں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو برائیاں پھیلتی ہیں یہ نگاہ سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اس کے بعد دھر پکڑ سے ہوتی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تین طرح کی 6 سزائیں ملتی ہیں، تین سزائیں دنیا میں اور 3 سزائیں آخرت میں۔ ایک سزا دنیا میں، پہلے سزا کیا ہے؟ ذہاب نور وجہی، کہ اللہ اس کے چہرے کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری سزا کیا ہے؟ انقطاع رزقی، اس کی روزی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری سزا کیا ہے؟ فناء بدنی، کہ اس کا بدن گھلنے لگتا ہے، گلنے لگتا ہے۔ اور آخرت میں جو سزا ہوگی، سن لو مسلمانوں، ہمارے نوجوانوں، خود بھی سنو، اپنی بہنوں کو سناؤ، اور ہمارے بوڑھوں اپنا سنو، اور اپنے نوجوان لڑکوں کو سناؤ، اور اپنی بیٹیوں کو سناؤ۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ غضب ربی، یعنی اپنے رب کے غضب کا شکار ہوگا۔ وہ صعب حسابی، اور اس کا حساب بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور تیسری سزا کیا ہے؟ خلود فی النار، کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہ ایسے گناہ کرنے سے، ایسی بدکاری کرنے سے اتنی سخت سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اور سن لو مسلمانوں، ایک واقعہ، معراج کا واقعہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک تنور جل رہا ہے، اس تنور میں کے نیچے لوگ ننگے ہیں، آگ بھڑکتی ہے تو اوپر بھاگتے ہیں، لیکن تنور کا منہ جو اوپر ہے بہت باریک ہے، باہر نکل نہیں سکتے۔ پھر آگ بھڑکتی ہے، پھر بھاگتے ہیں، جلتے ہیں، اچھلتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور ننگے ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جبریل امین سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بدکاری کیا کرتے تھے، جو بدکاری میں مبتلا تھے، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے ذرائع پیدا فرمائے، اسباب پیدا فرمائے، حلال اور جائز طریقے اپنانے کے ذرائع اسباب غیر سے پیدا فرمائے، اور جو جائز و حلال طریقہ نکاح ہے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے اور تمام جاننے سننے والوں کے لیے، امت محمدیہ خاص طور سے ملت ہندیہ کے ہر فرد کے لیے نکاح کو آسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔